صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ کہ جب اولاد نافرمان ہو جائے تو اس اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا پڑھا جائے کہ اولاد والدین کی، ماں باپ کی فرما بردار ہو جائے، ان کا کہنا ماننے والی، حکم ماننے والی بن جائے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جس شخص کا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہو جائے تو ہر صبح ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا شہیدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک ہر صبح بیٹا ہو یا بیٹی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں، اور 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ لیکن پڑھتے وقت پڑھنے والے کا منہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ 7 روز میں نافرمانی اور شرارت موقوف ہو کر صلاحیت نصیب ہوگی۔ یعنی بچہ اگر والدین کا کہنا نہیں مان رہا، شرارتیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو انشاءاللہ 7 دن میں یہ عمل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا ہے یا بیٹی اس کی وہ شرارتیں ان سے اس کو محفوظ رکھے گا اور صلاحیت نصیب ہوگی، یعنی انشاءاللہ وہ فرما بردار بھی بن جائے گا اور اس میں بہتری آ جائے گی۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ سورۃ البروج 30ویں پارے میں ہے۔ سورۃ البروج، اس کی آیت مبارکہ 21 اور 22۔ سورۃ البروج آیت مبارکہ 21 اور 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سوتے ہوئے بچے پر پڑھ کر دم کر دیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 21 دن تک یہ عمل کریں۔ 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ البروج کی آیت مبارکہ 21 اور 22 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بچے پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ نافرمانی کی عادت سے نجات ملے گی اور بچہ فرما بردار ہوگا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، اور بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اولاد کی کامیابی اور عزت کے لیے کہ اولاد کو دین و دنیا آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوں، عزتیں اور کامیابیاں نصیب ہوں، تو یہ درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد 71 مرتبہ پڑھیں، اور دیگر 3 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اولاد کو معاشرے میں باعزت مقام حاصل رہے گا۔ درود پاک سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی سید العالمین، اللہم صلی علی سید العالمین حبیبک سیدنا محمد وآلہ صلاۃ، حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وبارک وسلم کذالک، انت لہا اہل وبارک وسلم کذالک۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے جب یہ درود پاک جس ترتیب سے بتایا ہے پڑھیں گے تو اولاد کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں، عزتیں نصیب ہوں گی، اس معاشرے میں اچھا مقام، باعزت مقام حاصل رہے گا۔ اسی طرح دیگر جو وظائف بتائے ہیں، اولاد فرما بردار ہو جائے، اولاد بہتر ہو جائے، اولاد کی شرارتیں یا برے عمل کرتے ہیں تو اس سے بچ جائیں، ان کے لیے لازمی پڑھیں۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقرباء، دوست، احباب سب کو بتائیے، پڑوسیوں، محلہ داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک یہ شیئر کیجئے، بتائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی ان کی اولاد کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت کی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، آپ کا شمار نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ عالم اسلام کے مقتدر اور جید علماء کرام اولیاء کاملین میں ہوتا ہے، اور آپ ان اولیاء کاملین میں سے تھے جن کی تعریف و توصیف میں علماء کرام کا ہر طبقہ جو ہے عقیدت و محبت سے رطب اللساں ہے، یعنی مکاتب فکر مختلف بنے تو ان میں سے اکثر مکاتب فکر جو ہیں وہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کے بیعت میں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح آپ نے مسلمانوں میں فرقہ بندی کے تصورات کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ساری عمر آپ کوشش کرتے رہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہمی محبت، یگانگت اور الفت کا درس دیتے رہے۔ کروڑوں بندگان خدا نے آپ سے نعمت الہی پائی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو دینی، ظاہری اور باطنی علوم تھے وہ اخذ کیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیض آپ سے پایا، محبت حاصل کی، اور بہت ہی عالی نسبت بزرگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بے پناہ مقبولیت، عظمت، محبوبیت، رفعت اور شان عطا فرمائی تھی۔ آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ بلند منزلت علماء اور مشائخ کا مرجع تھی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، پیران عظام آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اور آپ کا خود اپنا بھی یہ معمول تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں پر سکونت اختیار کی تو وہاں پر کئی بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے آپ سے فیض حاصل کیا، وہیں آپ بھی بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھا کرتے، ان سے حاصل کچھ نہ کچھ اخذ کیا کرتے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، انہیں اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں سے بھی فیوز و برکات حاصل ہوں وہ حاصل کرنے چاہیے، علم حاصل ہو، ظاہری علم ہو، باطنی علم ہو، وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور خصوصاً جب وہ دیکھیں کہ چاہے کسی بھی سلسلہ طریقت سے تعلق رکھنے والے کوئی عظیم ہستی موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، اور یہ طریقہ انہوں نے اخذ نہیں کیا کسی شخص نے، چاہے وہ اپنے طریقے کے شیخ بھی ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سے بھی فیض حاصل کیا جائے۔ اسی طرح علماء کرام میں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے عالم، جید عالم ہیں، قرآن حدیث پر مکمل عبور رکھتے ہیں، اور آپ بھی خود بڑے عالم ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان سے علم حاصل کریں، کچھ نہ کچھ اخذ کریں، فیض یاب ہوں، تو یہ ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگرچہ دینی دنیاوی علوم خود بھی حاصل کیے تھے اور آگے بھی پہنچاتے تھے، لیکن پھر بھی جہاں کہیں سے حاصل ہوتا کچھ بھی، علماء مشائخ ہوتے ان کے پاس ہی خود بھی بیٹھا کرتے۔ آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ امداد حسین ہے، آپ کا اصل نام جو ہے امداد حسین یہ ہے۔ بعد میں کسی بزرگ نے آپ کا نام امداد حسین کے ساتھ ساتھ امداد اللہ رکھ دیا، اور وہی پھر امداد اللہ نام جو ہے وہ زیادہ مقبول ہو گیا، معروف ہو گیا۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتا ہے، یعنی آپ فاروقی ہیں، اور کیسی عظیم بات، فاروقی النسب ہونے کے ساتھ ساتھ نام آپ کا امداد حسین ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ محبت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حقیقت میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے تھے۔ یہ باہمی محبتیں تھیں، انہی کا اظہار ان کے نام سے، ان کے نسب سے بھی ہو رہا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 22 صفر المظفر 1233 ہجری میں سہارنپور میں ہوئی۔ تقریباً یوں سمجھ لیجیے آج سے 200 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سہارنپور یہ انڈیا کا، غالباً یو پی اتر پردیش کا ایک شہر ہے۔ 7 سال ہی کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، اور اسی دوران 7 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید آپ نے حفظ کیا، کیونکہ آپ کو قرآن پاک یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر اس کے بعد ظاہری علوم حاصل کیے،
ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد پھر باطنی علوم کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے، احسان جس کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اخلاص کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے دہلی میں مولانا نصیر الدین نقشبندی علیہ رحمہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور 18 سال ہی کی عمر میں بیعت کر کے سلوک کی منزلیں طے کی، خرقہ خلافت پایا، اور اسی وجہ سے مولانا نصیر نقشبندی ان کو آپ کا مرشد اول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی چونکہ وہ بیمار ہو گئے تو ان کی علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ کو واپس گھر آنا پڑا، ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن اس دوران آپ یہ کہا کرتے تھے اور اس پر بہت زیادہ آپ صدمے کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اگر والد گرامی وہ بیمار نہ ہوتے تو میں ان بزرگوں کی صحبت میں مزید رہتا، ان سے مزید فیض بار ہوتا، ان سے مزید فیض یاب ہوتا، فیض حاصل کرتا۔ بہرحال ان کے بعد پھر مولانا محمد قلندر بخش علیہ رحمہ ان سے مشکوٰۃ شریف پڑھی، حسن حسین پڑھی، یہ ایک اوراد و وظائف کی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ہے جو آج سے کافی صدیاں پہلے لکھی گئی، اور اس میں کافی دعائیں موجود ہیں قرآن سے اخذ کی ہوئی، احادیث مبارکہ سے۔ بہرحال یہ اس کو آپ نے پڑھا، اور پھر ایک خواب میں اشارہ پا کر حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی علیہ رحمہ ان سے بیعت ہوئے۔ یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ تھے، اور انہیں پھر آپ مرشد ثانی کا لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان سے بھی خلافت آپ کو ملی اور معرفت کے دروازے کھل گئے، فیوز و برکات حاصل ہوئیں، اور پھر سلسلہ چشتیہ صابریہ اس کی ترویج و اشاعت میں آپ لگ گئے، لوگوں کو ذکر کی تلقین کیا کرتے، لوگوں کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنے کا حکم دیتے، انہیں کہتے کہ اللہ اللہ کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں گامزن کیا کرتے، پیدا کیا کرتے۔ کافی عرصہ تک جب اپنے شیخ حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی علیہ رحمہ سے فیض یاب ہوئے، استفادہ کر چکے، تو ایک دن آپ کے شیخ، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ تسخیر چاہتے ہو یا کیمیا؟ اب تسخیر کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کائنات میں تسخیر مل جائے، کائنات جیسے اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، لیکن اس انسان کے لیے خاص طور پر مسخر ہوتی ہے جو اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے۔ اور دوسرا فرمایا یا کیمیا چاہتے ہو؟ کیمیا سادہ لفظوں میں یہ ہے، عام طور پر جو کیمسٹ یا پہلے دور کے جو حکامات ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ تانبے سے سونا بنانا یہ کیمیا کہلاتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ کیمیا سے مراد یہ کہ دنیا کے جو تمام معاملات ہیں ان میں آسانیاں ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فتوحات حاصل ہوں، کسی قسم کی کوئی مالی تنگی نہ رہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں نہ تسخیر چاہتا ہوں نہ کیمیا چاہتا ہوں، میں محبوب حقیقی کی مجھے خواہش ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت، یہی مجھے مل جائے۔ تو اس جواب سے آپ کے مرشد گرامی بڑے خوش ہوئے اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی، تمام سلاسل طریقت کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی 1249 ہجری میں آپ کے مرشد گرامی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے جو چند نمایاں کارنامے ہیں، اگرچہ بہت سے آپ نے عظیم کارنامے سر انجام دیے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ ان کو آپ نے خلافت دی سلسلہ چشتیہ صابریہ کی، اور یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھیجا۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کا فیض بھی دیا، حالانکہ آپ پہلے سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں خلافت آپ کو حاصل تھی اور کامل مشائخ میں سے تھے، لیکن چشتیہ صابریہ سلسلے کی نسبت بھی ملی، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں، آپ واپس بر صغیر جائیں، وہاں پر ایک فتنہ سر اٹھائے گا، آپ اس فتنے کی سرکوبی کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے کام لے گا۔ اور یوں ہی ہوا، حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ جب واپس تشریف لائے تو یہاں پر فتنہ قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں اس نے سر اٹھایا اور اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے، جہاں دیگر بزرگان دین اور علماء کرام نے اپنا کام سر انجام دیا، اپنے فرائض سر انجام دیے، وہاں خصوصیت کے ساتھ حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے اس فتنے کی سرکوبی کی اور مرزا قادیانی کو اس کے
جو منطقی انجام تھا اس تک پہنچایا، اس کو جھوٹا ثابت کیا۔ کئی مواقع پر اس نے آپ کو مسلمانوں کو چیلنج کیا، آپ نے اس کا چیلنج کا جواب دیا۔ تفسیر لکھنے کا اس نے کہا کہ بادشاہی مسجد میں عربی تفسیر لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تفسیر لکھتے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا میں اپنے قلم کو حکم دوں گا، میرا قلم تفسیر لکھے گا۔ اس سے بھی مرزا قادیانی بھاگ گیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بالکل صحیح سلامت رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے پہلے یہ چیلنج قبول کیا، لیکن پھر اس سے بھی بھاگ گیا، اور پھر بعد میں آپ نے یہاں تک فرما دیا وہ یہ کہتا تھا اپنی دانش میں، اس نے کہا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ آپ مجھ سے پہلے وصال پائیں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم ہی مرو گے، اسی سال مرو گے اور بڑی بری موت مرو گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مرزا قادیانی بہت بری موت مرا، وہ ہیضے کی وبا میں اپنی ہی غلاظت میں گر کر مر گیا۔ بہرحال یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائی اور قادیانیت کا قلع قمع کیا۔ یہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ہی کے حکم پر، ان کے کہنے پر آپ یہاں واپس تشریف لائے تھے۔ اور بعد میں علماء نے، صلحاء نے، مشائخ نے پوچھا بھی کہ آپ نے اتنے دعوے کیسے کیے، تو پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے خود سے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی، ان کے حکم پر میں نے یہ دعوے کیے۔ اور آپ کا یہ مشہور قول مبارکہ ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارکہ ہوتا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تائید اور حمایت اور مدد اس بندہ مومن کے شامل حال ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارکہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ وہی دست مبارکہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا دست قدرت فرمایا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید، مدد اور حمایت اس بندہ مومن کے لیے ہوتی ہے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسرا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ جہاں آپ نے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کو دینی اور ظاہری و باطنی علوم سے مزین فرمایا، تزکیہ باطن فرمایا، وہیں پر عقیدے کے حوالے سے جو سب سے ضروری بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے اور نجات کا دار و مدار آپ نے فرمایا عقیدہ پر ہے، اور عقیدہ اہل سنت پر آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار عقیدہ اہل سنت پر ہے، نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے اور عقیدہ اہل سنت پر ہے۔ تو اس حوالے سے جو مختلف علماء کرام کے درمیان فروعی اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے، ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں، میلاد کے بارے میں، تو مکاتب فکر خصوصاً بریلوی اور دیوبند، کیونکہ دیوبند مکاتب فکر کے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے مرید تھے، خلیفہ تھے۔ ان میں جتنے بھی آپ نام لے لیں، مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، یہ سبھی یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے مریدین میں شامل تھے۔ تو جب علماء کے درمیان یہ اختلافات پیدا ہوئے خصوصاً 7 مسائل کے بارے میں، تو پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ آپ کو ثالث تسلیم کیا گیا، آپ کے پاس یہ جو نزاعی معاملات تھے یہ لے جائے گئے، تو آپ نے ایک رسالہ لکھا جسے کہتے ہیں رسالہ ہفت فیصلہ، ہفت مسئلہ، ہفت فیصلہ، یعنی ان میں جو 7 مسائل تھے ان کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس میں آپ نے لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بالکل جائز ہے، علم غیب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ میلاد کے بارے میں لکھا، حتیٰ کہ آپ نے لکھا کہ میں تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یوں یہ رسالہ ہفت فیصلہ جو ہے یہ اگر آج بھی اس پر عمل کر لیا جائے تو جو بڑے 2 مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان جو چند ایک اختلافات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ امت مسلمہ آپس میں متحد رہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ تحفظ نبوت کے حوالے سے کام ہو یا عقیدے کی درستگی کے حوالے سے کام ہو، ہمیں
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ان کی پیروی کرنی چاہیے اور آپس میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد اور یگانگت سے رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اولیاء کاملین صالحین کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کے درمیان اتفاق اتحاد عطا فرمائے اور عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کے محمد انور صاحب نے کہتے ہیں پروگرام اچھا ہے، اور غالباً انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ غیر مسلم کوئی بھی ہے تو کیا اس کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی عہد مبارکہ میں یہود یا دیگر اس طرح کے لوگ وہ بعض اوقات السلام علیکم کی بجائے اس کو تھوڑا بگاڑ کر صحابہ کرام سے سلام لیتے تھے، جس کے معنی بہت غلط بنتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ تم بھی وعلیکم کا کہہ دیا کرو، کہ جیسا تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو ایسا ہی تم پر۔ تو اس حوالے سے السلام علیکم تو ان کو نہیں کہا جا سکتا، وہ مسلمانوں کا سلام ہے، غیر مسلمز کا نہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر کہیں ملنا پڑ جاتا ہے تو خیر خیریت اس حوالے سے عام جو معمولات ہیں اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی شاعر کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ وہ اسلامی شاعر کی پابندی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ پابند ہیں، کیونکہ ان کا اپنا مذہب ہے۔ بہرحال اس حوالے سے یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد دین سیالوی باٹا صاحب ہیں بھوانا سے، اور کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں جو حلال یا حرام چرند پرند مر جاتے ہیں ان کی روح کہاں جاتی ہے؟ جی میرے تو ناقص علم میں اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس پہ کوشش کروں گا، پڑھوں تو آپ کو کسی پروگرام میں بتا دوں گا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ چیز مکروہ ہوگی، لفظ مکروہ کا کیا مطلب؟ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ۔ ایک تو ہم اپنے انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو پسند نہ ہو، کراہت، جس سے کراہت کی جائے، جس کو ناپسند کیا جائے، لیکن حقیقی معنوں میں مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے، مکروہ تنزیہی وہ بھی ناپسند ہے لیکن تھوڑا سا اس میں رعایت ہے۔ بہرحال ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا سلام رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی ڈیلی لسنر اقصیٰ ہوں، آپ نے آج سورہ بروج کا وظیفہ بتایا، یہ کتنے دن کرنا؟ جی یہ کرتے رہنا جب تک اولاد فرما بردار نہیں ہو جاتی، اور تعداد آپ کو بتا دی ہے کہ تعداد میں اس کا یہ ہے سورۃ البروج جو ہے اس کی آیت مبارکہ ان کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 21 دن تک کم از کم یہ لازمی آپ وظیفہ کریں۔ ان کے علاوہ عامر صاحب جڑا والا سے کہتے ہیں کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اذان سے پہلے صلوات پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا پھر بھی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہے، پھر بھی پڑھنے سے بھی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہماری لسنر ہیں آمنہ احمد صاحبہ، کہتے ہیں السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ سانگلہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، 10th کلاس میں پڑھتی ہیں، کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو اسٹڈی میں دل نہیں لگتا، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ جس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں ربی زدنی علما، اس کو دعا کے طور پر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھنے سے پہلے طاق اعداد میں 5 7 11 مرتبہ، کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر طاق اعداد میں درود پاک پڑھ لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ سائرہ قادری صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ سر کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے حیض کا درد کم ہو جائے۔ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، حیض کی جملہ بیماریوں کا روحانی علاج، یعنی حیض سے متعلق کوئی بھی بیماری ہے، کثرت ہے، کمی ہے، تکلیف ہے، تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں یہ آیت مبارکہ کا حصہ، اسے لکھ کر پیٹ پر باندھا جائے انشاءاللہ، اور روزانہ 314 مرتبہ یہ آیت آب زمزم پر دم کر کے
11 دن تک پلائی جائے تو حیض کے تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آب زمزم نہ ہو تو پھر عام پانی پر بھی دم کر کے پلائی جا سکتی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے طیب حسن شاہ صاحب بھوانہ چنیوٹ سے۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو روزانہ پروگرام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کہتے ہیں ایسا خطیب جو باجماعت نماز نہ پڑھتا ہو اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟ جس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ وہ جو خطیب صاحب ہیں انہیں باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی شرعی مجبوری کے باعث نہیں پڑھتے تو پھر ان سے وہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ انہیں محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کر لی جائے کہ آپ باجماعت نماز پڑھا کریں۔ اور اب نماز جمعہ کی بات ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ نہ پڑھیے۔ ان کے حوالے سے بھی میں یہی عرض کروں گا انہیں بھی چاہیے باجماعت نماز پڑھیں۔ اب ہو سکتا ہے اب مکمل ڈیٹیل آپ نے نہیں لکھی، ان کی کوئی شرعی عذر ہو، اگر نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ سفیان صاحبہ، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے صحت والی زندگی اور اولاد عطا فرمائے۔ ساس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کی سال لڑتی رہتی ہیں، کوئی وظیفہ جی یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، اور نمک پر دم کر کے نمک سالن وغیرہ میں ڈال سکتی ہیں، اور سبھی گھر والے کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت عطا فرمائے گا۔ ہمارے لسنر انہوں نے کہا بینک سے انٹرسٹ پر لون لے سکتے ہیں؟ جی سود لینے دینے والا دونوں بہت برا معاملہ ہے۔ اس کے اللہ سے جنگ بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، اور اس کا کم تر درجہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں یوں ہے جیسے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا، تو بہتر ہے ان سودی معاملات سے دور رہا جائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں عمارہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ انکل جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بیٹا۔ کہتی ہیں میری عمر 12 سال ہے، میرا قد نہیں بڑھ رہا، پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں آپ یا سلام اس کی کثرت کریں، اور دوسرا غالباً 21 سال کی عمر تک میڈیسن اگر قد بڑھنے کی یوز کی جائے تو قد بڑھ جاتا ہے، آپ میڈیسن بھی استعمال کریں۔ اور کہتے ہیں کہ انکل جی ہم 3 بہنیں ہمارے لیے دعا کر دیں۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں آصف شاہ صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اصال ثواب کی حقیقت انہوں نے کہا بتا دیں، اور پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی اصال ثواب کی حقیقت یہ ہے، احادیث مبارکہ میں بھی مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، ایک نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہی، اصال ثواب کرتی رہے، دوسرا علم نافع، کوئی نفع مند علم چھوڑا وہ آگے سے آگے پھیل رہا، جب تک پھیلتا رہے گا مرنے والوں کو ثواب ملے گا، تیسرا صدقہ جاریہ، کوئی نیک کام کر دیا، مسجد، مدرسہ، ہاسپٹل، پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی کوئی کام کیا، جانور فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا گیا کہ میری امت مرحومہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امت مرحومہ سے کیا مراد؟ آپ فرمایا کہ یہ گناہوں کے ساتھ قبروں میں جائے گی، لیکن جب روز محشر اٹھیں گے نیکیاں ان کے سامنے ہوں گی، نیکیوں کے توشے پہاڑ، نیکیوں کے ذخیرے ہوں گے، تو پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا، یہ طویل حدیث مبارکہ اس کا مفہوم مختصراً عرض کر رہا ہوں، بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے لیے، تمہارے پیچھے تمہارے اعزاء اقربا، تمہاری اولاد، رشتہ دار اصال ثواب کرتے رہے، یہ وہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ تو یوں امت مرحومہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو فرمایا، مرحومہ کا معنی جس پر رحم کیا گیا، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس امت پر رحم فرمایا۔ اصال ثواب جب ہم کرتے ہیں تو مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دعائے مغفرت بھی اسی لیے ہم مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى